سامعین ذی وقار، ہم ایک حدیث کئی بار پڑھ چکے ہیں، آپ احباب کو یاد ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں بارش کے قطروں کی تیزی سے بھی زیادہ فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بارش کے قطروں کی تیزی سے بھی زیادہ فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اس وقت جو ہمارے پاکستان کی بالخصوص اور عالم اسلام کی بالعموم جو صورتحال ہے، وہ انتہائی مخدوش، مایوس کن، اور ہر جس کے دل میں ذرا سی بھی نرمی ہے، رقیق القلب شخص کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ 2 دن گزرے ہیں، شام پر اسرائیل نے حملہ کیا، اور اب جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، الجزیرہ ٹی وی نے بھی وہ ساری ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ بے یار و مددگار آسمان تلے کھلے میدان میں پڑے ہیں، اور ان پر جب جی چاہتا ہے صہیونی اپنی توپوں کا رخ، اپنی گولیوں کا رخ وہاں پر کر دیتے ہیں۔ ذرا سی دیر کو یہ تصور کر لیں، ان کی جگہ پر کوئی انسان اپنے آپ کو رکھے۔ چند ماہ پہلے وہ پھر بھی 4 دیواری کے اندر چھت کے نیچے تھے، آج وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے بڑے۔ کل ایک ویڈیو جس میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی لاش پر لپٹ کر رو رہا تھا کہ بابا کہاں چلے گئے۔ عربی زبان میں وہ بلک بلک کر رو رہا ہے، لیکن پوری دنیا کے بے حس مسلمان حکمران کانوں کو لپیٹ کر خواب غفلت کا یا خواب خرگوش کا مزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں غیر مسلم لادینی طاقتیں وہ جو قانون ہے تحفظ ناموس رسالت کا، اسے ختم کرنے کے لیے ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عام آدمی تو ایک طرف رہے، بڑے بڑے اہل علم بھی اس میں دھوکہ کھا کے ان کے پروپیگنڈے کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے دل میں ان کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو رہی صحیح محبت ہے اس کو بھی نکال دیا جائے۔ انہی اور ان کے پروپیگنڈے میں قرآن، صاحب قرآن، اصحاب قرآن، اصحاب نبی، اصحاب قرآن سے مراد وہ جن کا ذکر قرآن میں آیا، اصحاب نبی، اہل بیت اطہار، ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا اور سادہ لو مسلمانوں کو بہکانا ورغلانا، یہ ان کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ آپ میں سے جو اکثریت ہے وہ اس
اندیکھی اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بیانات، مرچ مسالہ اس کے سننے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی دور میں پی ٹی وی ہمارا نیشنل چینل ہوا کرتا تھا، اسی کے اوپر خبریں آتی تھی، اسی کو لوگ اپنا واحد ذریعہ سمجھتے تھے، یا اس کے بعد پرنٹ میڈیا کی صورت میں اخبارات ذریعہ تھے۔ اب اس قدر گہما گہمی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اور کسی خبر کا بھی آپ کو یہ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے چند دن بعد یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ ایک خبر نشر ہو گئی، ہفتہ 10 دن تک اس کا چرچا ہوتا رہا، لوگ تکلیف میں مبتلا ہوئے، اور اس چند دنوں کے بعد کہا نہیں ہے تو فیک نیوز تھی۔ یعنی کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے میں ان تمام فتنوں میں ایک فتنہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی عزت پر پہرا دینے کا، ہماری ذمہ داری کا اور ہمارے اہم ترین فریضے میں کوتاہی کا ہے۔ اس امت کے اندر سب سے عظیم ترین طبقہ وہ جماعت جسے اللہ نے اپنے محبوب کو شب و روز زیارت کرنے کے لیے، محبوب کی اقتداء میں آمین کہنے کے لیے، محبوب کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، محبوب کی اقتداء میں جہاد کرنے کے لیے جس جماعت کو چنا، وہ عظیم ترین جماعت، اس امت کا عظیم ترین طبقہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ لیکن ان کی شخصیت کو اس قدر گہنا دیا گیا کہ ایک عام شخص جب شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اس گرد کا شکار ہو جاتا ہے، اس غبار کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن ایک بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو محبوب پر ایمان لانے والے ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ ہمیں قرآن کے اس بیان کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، اور قرآن کے اس بیان کے آڑے کوئی تاریخی روایت آتی ہو، کوئی شخصیت آتی ہو تو ہم اس سے کنارہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے۔ کتاب اللہ کے موجود ہوتے ہوئے کوئی بندہ قرآن کے خلاف بات کرے تو کیا اس کی بات کو سننا چاہیے؟ کیا اس کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ اس کے بعد احادیث نبویہ ہے۔ میں نے اپنے پچھلے دروس میں ایک بار یہ بات کہی تھی، آپ میں سے ہم معاشرے میں اگر یہ نظر ڈالیں کہ کسی کے پاس گھر میں کوئی تفسیر کی کتاب پڑھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ہر کتاب کی شرح موجود ہوتی ہے، گائیڈ بک کی صورت میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم اسکول بھی پڑھنے جاتے ہیں، 6 گھنٹے اسکول میں لگانے کے بعد بھی ہم ٹیوشن سینٹر کے محتاج ہوتے ہیں، وہاں بھی ہم جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں اور شروحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہماری اپنی مادری زبان ہے، اردو میں لکھی ہوئی کتابیں بھی ہمیں بغیر شرح کے سمجھ نہیں آتی۔ ساری زندگی آپ کسی پی ایچ ڈی کو لے لیں، ماسٹر لیول کے کسی کو لے لیں، کسی پی ایچ ڈی کیے ہوئے شخص کو لے لیں، اسے کہیں کہ انگریزی ادب کی کسی کتاب کا ترجمہ کر کے دکھا دے تو وہ کر سکتا نہیں۔ 16-17 سال انگریزی پڑھنے کے باوجود بھی فلو انگریزی میں نہیں ہے، انگریزی بولنا نہیں آتی، انگریزی پڑھنا نہیں آتی۔
ایک طرف یہ 16 سال 17 سال آپ مسلسل انگریزی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے اندر وہ ملکہ نہیں پیدا ہو سکا کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن ہی کر سکیں ماں سوائے چند ایک جملوں کے۔ دوسری طرف وہ کتاب اللہ ہے جس کے سمجھنے کے لیے ہم نے کوئی تگ و دو ہی نہیں کی، اور اس پر کیا ہوتا ہے، ہم نے موبائل کے اوپر ایسے اسکرول کرنے کو سمجھ لیا کہ یہاں جو مل رہا ہے شاید وہ دین ہے، وہ تو آپ تو اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو تو مل رہے ہیں پیسے، اس کو تو پیسے مل رہے ہیں، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ تو اپنی کاروباری اپنی دکان چمکا رہا، اور ہم دیکھنے میں لگے پڑے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ جو ہمیں اس پر میسر ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، ہم اس کو کراس چیک نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو آپ کراس چیک نہیں کر سکتے، تصدیق نہیں کر سکتے، اس کو سن کر آپ ایک بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں، تو سوچئے آپ کس قدر گھاٹے میں شکار ہوتے چلے جاتے ہیں گھاٹے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں کیا فرمایا، اور اس پوری کائنات میں یہ وہ جماعت ہے جو براہ راست حضور کی شاگرد ہے، جو براہ راست ان شاگردوں کی ذات پر ایسا گرد ڈالی گئی، ایسی گرد ڈالی گئی کہ لوگ ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہوں۔ تو پھر مجھے بتائیے، اگر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اولین، وہ اگر صحابہ ان کا کردار اگر صحیح نہیں ہے، تو پھر بتائیے پھر بعد والوں کے اوپر کیا آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدور سے ایک سوال ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے بارہا بیانات میں اس کا ذکر بھی کیا، آپ میں سے شاید کسی نے سنا بھی ہو۔ ان سے سوال ہوا، جی اصحاب معتبر نہیں ہیں، صحابہ معتبر نہیں ہیں، تو مفتی صاحب نے فرمایا قرآن کو معتبر مانتے ہو؟ جی ہاں۔ تو بتاؤ قرآن کس کے ذریعے سے پہنچا؟ قرآن کس کے ذریعے سے پہنچا؟ میرے آپ کے باپ دادا نے پہنچایا۔ ہمارے پاس قرآن اگلی نسلوں تک لانے کا جو سورس اول ہے، جو فرسٹ سورس ہے رسول اللہ علیہ السلام کے بعد، وہ کون ہے؟ جو پہلا ذریعہ ہے اس کتاب اللہ کا امت تک پہنچانے پھیلانے میں، وہ کون ہے؟ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک بھی صحابی کی ذات پر آپ نے گرد ڈلی رہنے دی تو یہ گرد یہاں رکے گی نہیں، یہ آگے بڑھے گی، اور پھر ان کا کام بیٹھے بٹھائے آسان ہوتا چلا جائے گا جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس حوالے سے صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب کا نام رکھتے ہیں باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد امام بخاری لکھتے ہیں ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ۔ مسلمانوں میں سے یہ قید آ گئی، کس میں؟ مسلمانوں میں سے جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، یا فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے، ڈیفینیشن۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایک گھڑی دیکھا ہو، ایک لمحہ دیکھا ہو، بس جس نے ایک لمحہ آپ کی صحبت میں ایمان کی حالت میں گزار دیا وہ صحابی ہو گیا۔ اس کی بھی زندگی ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی بھی حیات طیبہ ہو، یہ شرط آ گئی نا حالت اسلام میں۔ جب ہم نے کہا مسلمانوں میں سے، تو شرط یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو، اور کلمہ پڑھ کے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھا ہو، اس نے آپ کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ امام خطیب بغدادی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہر وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، ایک سال، ایک مہینہ، ایک دن یا ایک گھڑی، فقط ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ فقط آپ کو دیکھا ہو وہ۔ اب یہاں رک کر اب ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمحہ دیکھا ہو وہ صحابی۔ دنیا میں سارے مقامات عبادت، زہد، تقوی سے مل سکتے ہیں،
آپ کو صحابیت کا رتبہ اب نہیں مل سکتا۔ انبیاء تو اللہ نے چنے ہوئے نا، انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اب آپ زہد و تقوی کی بنیاد پر، ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد پر ولی بن سکتے ہیں، غوث بن سکتے ہیں، قطب ابدال اوتاد بن سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکتے۔ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت روزانہ ہی کیوں نہ کرتے ہو تب بھی صحابی، کیا یہ کم اعزاز ہے؟ حضور کا صحابی ہونا، اس کے بعد کسی اعزاز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں نہ رہ جاتی۔ اب کسی صحابی کے بارے میں کوئی حدیث نہ ہو، کوئی بندہ کہے جی کوئی حدیث نہیں ملتی ان کے بارے میں، کوئی شخص یہ کہے، اور کہتے ہیں اس طرح کے کہنے والے گزر گئے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، کہ جی اچھا، اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں۔ کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا ہوا، چونکہ آپ نے تفسیر نہیں پڑھی ہوئی، چونکہ آپ نے احادیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، آپ نے ان چیزوں کو نہیں جانا ہوا۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کسٹمر آیا، کوئی گاہک آیا، اس نے کہا او بھائی میرے ساتھ کپڑے میں 2 نمبری نہیں کرنا، میں نے لینن کا کپڑا جو ہے نا، مجھے اس کی پوری ویرائٹی کا پتہ ہے، اس میں میرے ساتھ کوئی نہیں کرنا 2 نمبری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ کسی اور کپڑے کا پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر باقی کپڑے میں تو کیا جانچ پڑتال کر لے گا؟ ہم ایک چیز لینے جاتے ہیں اور ہم دکاندار کو کہتے ہیں 1 نمبر دینا، ہے نا؟ اور بسا اوقات دکان والا پوچھتا ہے بھئی آپ کو 1 نمبر 2 نمبر کی پہچان ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیے، ہمیں وہ 2 نمبر چیز دے دیتا ہے، ہمیں اس کی پہچان تو نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش صحابہ ہیں، ان میں سے آپ کو کسی کا نام آتا ہے نہیں آتا ہے؟ اب کوئی شخص یہ کہے جی صحابی ہونے کے علاوہ ان کا کون سا فضیلت ہے؟ تو کیا صحابی ہونے کے بعد کسی اور فضیلت کی ممے خواہ گنجائش رہ جاتی ہے؟ اب وہ آپ سے کہتا حدیث کی کسی کتاب میں کوئی حدیث نہیں، کوئی فضیلت نہیں، چونکہ آپ نے حدیث کی کتابیں دیکھی نہیں ہیں۔ ہمارے زمانہ قریب میں بہت سے لوگ ہیں، اور وہ ان کا سوشل میڈیا پر وہ عام ہے کلپ، جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوئی ایک حدیث بتاؤ حدیث کی کتابوں میں، ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں بتاؤ امیر معاویہ کی فضیلت میں آئی ہو۔ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب کیا کن کے سامنے رہا ہے؟ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث کی کتابوں کا۔ اب وہ سن کے باہر جا کے کہیں گے ہمارے فلاں رہنما نے، ہمارے فلاں محبوب نے کہا ہے، ایک حدیث کی کتاب بتاؤ، ایک حدیث بتاؤ، کوئی ایک روایت بتاؤ۔ آپ نے حدیث کی کتاب پڑھی نہیں ہے، آپ نے حدیث کی روایت دیکھی نہیں ہے۔ اب یہ صحابی کی تعریف ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ میں وہ ساری آیات سے صرف نظر کرتے ہوئے چند ایک اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حضور نے خود فرمایا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اصحاب کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، جو ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے رکھتا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، جس نے اللہ کو ستایا پھر اللہ تعالیٰ عن قریب اسے پکڑ لے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اب آمدم برسر مطلب مختصر کرتے ہوئے بات کی طرف، وہ جو بات ہے جامع ترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ سے ذکر کرنا ہے۔ ہمارے ہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے علماء کہتے ہیں یہ مظلوم صحابہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ یعنی ان پر ظلم ہوا اور ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کیسے؟
وہ جی ڈر کے مسلمان ہوئے تھے. اچھا 1400 سال بعد تیرے پاس پتہ نہیں کون سی چیز ہے، تجھے پتہ چل گیا کہ ڈر کے مسلمان ہوئے تھے، آمنہ کے لال کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ ڈر کے مسلمان ہو رہا. تجھ سے سرٹیفکیٹ مانگا ہے کسی نے، تجھ سے ڈگری مانگی ہے کسی نے کہ تو ان ہستیوں کو صحابی کی ڈگری دے، سرٹیفکیٹ دے، تو کون ہے؟ چپدی را شوربا. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن گواہی دیتا ہے اس پر، یاد رکھیے قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہا. بعض وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، بعض وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. قرآن نے دو درجہ بندی کر دی، دو کیٹیگریز بنا دی. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان دونوں سے وعدہ کیا ہے حسنہ کا. اللہ نے دونوں سے وعدہ کیا ہے بھلائی کا. فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے اللہ نے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے کس کا؟ حسنہ، بھلائی کا. کمال ہے جو آپ کو یہ کہے اس کو ہار ڈالیں، اس کو مالا ڈالیں. جس بات کا اللہ جل وعلا عالم الغیب والشہادہ کو بھی نہیں پتہ چل سکا، العیاذ باللہ، اس بدبخت کو پتہ ہے. وہ جی ڈر کے مسلمان ہوا تھا جی، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے جی. فتح مکہ، اچھا تم سے کسی نے کہا ہے کہ تم اس کے بارے میں لب کشائی کرو؟ قرآن نے کہا وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان دونوں سے وعدہ کر لیا ہے بھلائی کا، چاہے وہ فتح مکہ سے یا فتح مکہ کے. اب ہمیں ایک وہ آیت تھی جو میں نے پہلے پڑھی تھی، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. دوسری یہ آیت ہے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، سورہ حدید کی. کیا اس کے بعد کسی اور کی ثبوت کی ضرورت ہے آپ کو کہ کوئی اور آپ کو ڈگری دے، کوئی اور آپ کو ثبوت دے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے جامع ترمذی، اور یہ صحیح جامع ترمذی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو احادیث سے صحیح کی، سنن اربع سے صحیح الگ الگ کی تھی، ان میں یہ شامل ہے. جامع ترمذی میں مقصد ہے کہ اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. کس کی؟ جامع، اور جامع ترمذی صحاح ستہ میں شامل ہے. 6 صحیح کتابوں میں جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا اپنی مسند میں. جو صحیح البانی ہے جامع ترمذی کی، اس کا جو حدیث نمبر جو میرے پاس ہے وہ ہے حدیث نمبر 3842. مشکات شریف میں بھی یہ روایت ہے جو ہمارے ہندوستان بر صغیر میں پڑھائی جاتی ہے. مسند احمد میں 17895 نمبر حدیث ہے. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا تو آپ نے دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا، اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما. یہ حدیث کس میں ہے؟ جامع ترمذی میں. اور مسلم میں کہتے ہیں جی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں. مجھے حیرانگی ہے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو کیا منہ دکھائیں گے. صحیح مسلم میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ روایت مروی ہے کہ امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے کا شرف حاصل کیا تھا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے کا شرف ملا تھا. تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب کا شرف دیا ہو، جس نے حضور کے بال کاٹے ہوں، جس کے بارے اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہو، اور جامع ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے، اب اس کے بعد کیا یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی لب کشائی کریں؟ اور مجھے ان پر حیرانی ہوتی ہے جو کہتے ہیں جی کوئی حدیث نہیں ہے. اب ان سے پوچھو، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، جا کے اپنی اس بات کا حساب دے رہے ہوں گے
کہ امت کو گمراہ کرنے کا صحرا بھی انہی لوگوں کے سر ہے جنہوں نے اتنا بڑا بیان دیا کہ حدیث کی کسی کتاب میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے جو میں نے ابھی جامع ترمذی سے آپ کو سنا ہے، جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، مسند احمد بن حنبل کا جملہ ہے۔ اب میں آخری اس نقطے کی طرف آتا ہوں، بات پر لاتا ہوں۔ ہمارے ملک میں حالات اتنے خراب ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ، اس خرابی کا ذمہ دار ارباب اقتدار، ارباب اختیار ہیں۔ کیوں؟ آپ سب جانتے ہیں، کسی سے لگی لپٹی کوئی چھپی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات ہو۔ حکومت کو کوئی شخص برا کہے، اس کو تو دوسرے دن اٹھا کے آپ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے ویڈیو بیان جاری کروا دیں۔ صحابہ کے بارے میں وہ جو ایک ہے یوٹیوبر، اس کا نام لینا بھی توہین ہے، وہ جو بدترین از مخلوق ہے، اور جس کو آپ سارے ہمارے جوان ہیں جس کے سارے فالوور ہیں، بڑا اس کو چیچا سنتے ہیں، اس نے یہ بکواس کی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف بھونکنے والے کو کبھی نہیں پکڑا گیا، لیکن جب ان ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو سب کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپتی ہیں، سب کو غصہ آتا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہمیں برا بھلا کہنے کی؟ تو اس خرابی کا ذمہ دار ہمارے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں کہ جنہیں ان کی ذات پر کوئی برا بھلا کہے، جو آپ کو اتنا بھی اختلاف رائے کا حق نہیں دیتے، اور آپ کے بولنے پر آپ کو اٹھا کے لے جا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے بیان دلواتے ہیں، کیا ان کی نظروں سے یہ نہیں گزرا کہ اسی ریاست میں صحابہ کرام علیہ رضوان پہ بھونکنے والی زبانوں کو لگام دی جائے؟ ایک بات۔ دوسرا پہلو، اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے، ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کوئی اس طرح بول کے دکھائے، انہیں برا بھلا کہہ کر دکھائے؟ کس کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہے تاریخ میں؟ لیکن آپ کسی زندہ سیاستدان کے بارے میں کوئی بات بول کر دکھائیں، زندہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں، بلکہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو چکا اس کے بارے میں بھی کچھ بول کے دکھائیں۔ یہ سب سے بڑا قصور ہے ارباب اقتدار کا، جنہوں نے دوہرا معیار اور دوہرا قانون بنایا کہ اگر ان سے کوئی اختلاف کرے تو وہ اس سے اختلاف کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اسی ملک میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف بولا جائے، کچھ نہیں کہا جاتا۔ اور وہ جو بلاسفیمی، جو گستاخی کا، جو توہین رسالت کا جو ایک ایکٹ ہے نا 295C، اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں جو بڑے بڑے گینگ ہیں اور ان کی جو مذموم سازشیں ہیں، اس کو جب بے نقاب کیا گیا تو جنہوں نے بے نقاب کیا تھا ان کو مجرم بنا کر پیش کر دیا گیا، تاکہ کل کلاں کوئی ان کے راستے پر چل کر یہ کام نہ کرے۔ اس لیے جو اس برائی کو، جو ان گستاخوں کو ان کے چہرے سے نقاب اٹھائے، اس کو ملوث کر کے اس کو پھنسایا جائے تاکہ کل کو کوئی ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو۔ تو بتائیے، جس معاشرے میں اور آپ جیتے ہیں، اس معاشرے میں ہم ان لوگوں سے ایک سوال کیجئے گا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے حضور پہنچ گئے، انہیں برا کیوں کہتے ہو؟ جی انہوں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو حکمران ہیں تمہارے چاچے لگتے ہیں، یہ سارے حاجی ہیں، یہ سارے دودھ سے نہائے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں برا کہتے؟ بھئی اگر تمہیں برائی کے خلاف ہی سر بلند کرنا ہے، زبان کھولنی ہے، تو پھر برائی کے خلاف یکسانیت سے بولو نا، من چاہا بولنا۔ جس طرح میں نے گزشتہ بیان میں کہا تھا جب 9 محرم کی رات ہوئی تھی محفل ہماری، کہ گزرے ہوئے یزید کو برا کہنا بڑا آسان ہے، اگر اس دور میں ہوتے تو اس یزید کو بھی انہوں نے حاجی نمازی کہنا تھا، ہے نا؟ اس کو برا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اب ڈنڈا کہیں سے نہیں پڑنا، ورنہ کہو
اور آپ یہ بات کرتے ہیں آج کے دور میں بھی دور کیا جانا، آپ نے عمرہ کرنے جانا ہو، آپ کے نام میں علی ہو، حسین ہو، عبد ہو، آپ کا وہ پاسپورٹ آسانی سے نہیں بنے گا، آپ کو ویزا نہیں آسانی سے ملے گا۔ کیوں نہیں ان موضوعات پر بات کرتے؟ جو موضوعات بات کرنے کے ہیں ان پر ہمارے ہاں کوئی نہیں بولتا، ایسے ہی فضول فروئی اختلافات پہ ہم سارے لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور قرآن نے یہ بات واضح کر دی، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے یا فتح مکہ کے بعد میں آئے، اللہ نے ان دونوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا۔ اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہو، اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں مختصراً ذکر کرتا چلوں، صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو سفیان، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی، کیوں؟ اسلام قبول کرنے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ اونچی تو جس کے اسلام کو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا اور کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا اسلام قبول کر لیا تو پھر میں اور آپ ان کے ماضی کے بارے میں بات کریں، اپنا ہم کہیں جی ہمارے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، اور جی ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے جی معافی مانگ لی ہے، آپس میں ہی بیٹھے ہوں تو ایک بات پر جب آپ نے معافی مانگ لی اور دوسری محفل میں بیٹھ کر پھر آپ کو کہا جائے یار اس نے یہ کام کیا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ یار معافی کس شاید ہی منگی سی جے تسی وہی بار بار تذکرہ کرنا پھر معافی کیوں منگوائی سی؟ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خود بیان کر دیا کہ اسلام لانا سابقہ تمام گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، تو پھر ان کا نہیں ذریعہ بن سکتا کفارہ؟ ان کا ایمان لانا ان کی معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ تمہارا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک اہم ترین پیغام ہے، آپ جس شخص کے بارے میں دیکھیں کہ وہ اصحاب نبی پر بھونکتا ہے اس کو بلاک کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس شخص کو سننے کی۔ ایسا جو بھی شخص ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں یا آپ کے اصحاب کے بارے میں زبان دراز کرتا ہو، اس کو سننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، وگرنہ آپ اللہ کے ہاں جب ثابت کرنا پڑے گا تو کیسے ثابت کریں گے؟ میں نے آپ کو جامع ترمذی کی حدیث دکھا دی، جو یہ کہتے ہیں جی حدیث کوئی نہیں ہے، تو جامع ترمذی کی، مسند احمد بن حنبل کی، اور پھر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے ہاں جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سوشل میڈیا پر بھرمار ہے ہمارے بچوں کو ورغلانے کی، ہمارے جتنے ڈرامے بن رہے ہیں وہ سارے آپ کے اندر برائیوں کا ایک عنصر پیدا کر رہے ہیں، اور ہم بے فکر ہوئے پڑے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، کون سا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، اس ڈرامے کو دیکھ کر تو نہیں اس کے اندر کوئی باتیں پیدا ہو رہی، اس ڈرامے سے تو نہیں ان کے اندر کچھ باتیں پیدا ہو رہی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے لوگ یہ نہیں جانتے۔ آج ازواج مطہرات کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے۔ ہمارے مسلک کی بڑی علمی شخصیت ہے فیض الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدو، انہوں نے ایک جگہ کہا کہ ہمارے جو جگر ہیں یہ گھوڑے سے بڑا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میرے کہے سے انہوں نے روکنا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے اپنے الفاظ ضائع کرنے کی، کرتے رہیں، لیکن یہ تو عقیدہ ہے کہ اس کی نسبت ہے گھوڑے کی امام حسین کے ساتھ، اس لیے یہ گھوڑا معتبر ہے نا ایسا؟ یعنی تبرک تو مانتے ہیں نا گھوڑے کو، متبرک تو مانتے ہیں، معتبر تو مانتے ہیں، کیوں بھلا؟ اس کی نسبت ہے امام حسین کے ساتھ۔ سالوں 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کی بعد بھی ایک جانور کی آپ نے نسبت کی تو وہ جانور تو آپ متبرک سمجھیں جن ہستیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں کھانا کھایا ہو، جن ہستیوں کے ساتھ ایک ہی برتن میں اللہ کے نبی نے کھانا کھایا ہو،
اور جن کے بستر پر وحی اترتی ہو، جنہوں نے حضور کے ساتھ جسم مس کیا ہو، جن کو حضور کی زوجیت کا شرف ملا ہو، جن کو امت کی ماں قرآن نے کہا ہو، ان کے بارے میں تم نہیں مانتے یہ عقیدہ؟ تم 1400 سال بعد بھی اس نسبت کو تو متبرک سمجھتے ہو، تو جو ان کو ملی تھی اس دور میں اور اللہ نے ان کو عطا کی تھی اس کا انکار کرتے ہو۔ تو میرے عزیزو، جو بھی بات کہے تو پہلے یہ دیکھیے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کہیں یہ مجھے صحابہ سے دور تو نہیں کرنا چاہتا، مجھے اہل بیت سے دور تو نہیں کرنا چاہتا، میرے ایمان پر ڈاکہ تو نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہم بہت چھوٹے تھے، 97-98 کی بات ہے، حفظ کی کلاس میں ہمارے استاد صاحب قاری محمود صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں ایک بات کہی، ہمیں بڑے عرصے کے بعد جا کے وہ بات سمجھ میں آئی۔ وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، وہ کہتے تھے اس وقت ابھی ہماری داڑھی نہیں نکلی تھی، وہ کہتے داڑھی جو تمہیں کٹوانے کا کہے نا وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھائی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ تمہارا اپنا ہی کیوں نہ کوئی کہے، وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ تو میرے عزیزو، جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ جو آپ کو اصحاب نبی سے دور کرنے کی کوشش کرے وہ آپ کا دوست نہیں، وہ شیطان ہے۔ جو آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت ڈالنے کی کوشش کرنا چاہے وہ آپ کا دوست نہیں، وہ شیطان ہے۔ تو اس کو جب بھی دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا